السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ چراغو چراغو مسجدو چراغو مسجدو محراب و منبر، چراغو مسجدو محراب و منبر، یہ چاروں ہیں حق کے ولی۔ خطبہ پڑھوں گا تو وقت کافی ہو جائے گا۔ حافظ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے بہت زیادہ وقت کا، لیکن میں اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے جتنا کچھ عرض کر سکوں گا کروں گا۔ آپ حضرات درود شریف زور سے پڑھ لیں تاکہ آپ کی درود کی برکت آتی رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل مدرسہ کمتھین میں نے ایک بات چھیڑی تھی۔ پیر و مرشد اہل سنت والجماعت کے امام خلیفہ راشد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، وہ اس لیے کہ ہمارے منبر و محراب سے حضرت علی کے بارے میں کم بولا جاتا ہے۔ اگر کچھ بولا جاتا ہے تو آپ حضرات کی تسلی نہیں ہوتی، چونکہ ملنگوں نے، ذاکروں نے، جھوٹی تاریخ کی کتابوں والوں نے حضرت علی کی ہمارے سامنے ایسی شان بیان کی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ حضرت علی کی عظمت و عزت کو بیان کرنا پل صراط کے پل پہ چلنے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بندہ وہ سننا چاہتا ہے جو اس نے ذاکروں سے سنا ہے، وہ سننا چاہتا ہے جو اس نے ملنگوں سے سنا ہے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپ میں سے کوئی بندہ بھی وہ سننا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے لوگ اس حقیقت کو کم بیان کرتے ہیں۔ احتیاط کے طور پر ہم لوگ واقعہ کربلا کو بھی محرم کے مہینے میں منبر پہ بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ واقعہ کربلا میں بھی 80% جھوٹ ہے۔ ملنگوں نے، ذاکروں نے، قصہ گو لوگوں نے ایسے ایسے قصے سنائے اور بنائے جو مسلمان سنتے ہیں اور پھر سر دھنتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو امام محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا کو بیان کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جمعہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ، ماں نے ان کو نام اسد دیا تھا، ماں نے ان کو حیدر کا نام دیا تھا، پیارے نبی نے ان کو علی کا نام دیا تھا۔ یہ علی نام اللہ کے پاک نبی کا دیا ہوا ہے۔ 1,40,000 صحابہ کو جس کا بھی نام لو کہنا پڑتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کا ایک ایسا نام ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے کہا علی کرم اللہ وجہ، علی اللہ کرے تیرا چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، ابو تراب
یہ بھی حضور نے لقب دیے حضرت علی کو۔ ملنگوں نے مشکل کشا کا لقب دیا، ذاکروں نے مشکل کشا کا لقب دیا۔ اہل سنت والجماعت مشکل کشا صرف ایک اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے۔ کہو بے شک، گنگے نہیں بننا۔ کوئی پتہ نہیں میری زندگی کے آخری دن ہوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنا عقیدہ بھی واضح کرتا ہوں اور آپ کا بھی عقیدہ بناتا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرت علی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سے لقب دیا، کرم اللہ وجہ، اللہ کرے تیرا چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرت علی، لیکن حضور نے لقب دیا ابو تراب، ایک لقب دیا حیدر کرار، ایک لقب دیا علی المرتضی۔ یاد رکھو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ یہ دو لفظ ہیں ہمارے عربی میں۔ مصطفیٰ حضور کو کہا جاتا ہے، مرتضیٰ حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، جس کو اللہ نبوت کے لیے چنتا ہے، جس کو اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، نبوت کے لیے چنتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، پورے نبیوں کے نام آتے ہیں، ان کو اللہ نے چنا، اور چننے کے بعد جو دوسرا لقب آتا ہے وہ فرمایا مرتضیٰ، جس کے ہر کام پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہا نے۔ پھر مینوں آکسو تسی حضرت علی نو نہیں مننے ہو، تسی ڈھلے پہ بول رہے ہو، زور نہ سبحان اللہ۔ مرتضیٰ اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر بات پہ اللہ راضی ہو، اور مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لقب ہے مولا علی کا، میں مولا بھی کہتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، باہر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے علاقہ میں یہ چکوال، ہمارا ملتان کے علاقہ میں مولا کا معنی خدا ہوتا ہے، مولا کا معنی رب ہوتا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یا علی مدد، وہ کہتا ہے مولا علی مدد، یہ ان کا سلام ہے۔ بیٹھے ہیں چکوال والے، سمجھتے ہوں گے میری اس بات کو۔ آنے والا کہتا ہے یا علی مدد، جانے والا کہتا ہے مولا علی مدد، یہ سلام ہو گیا۔ مولا کے 48 معنی ہیں، کتنے؟ عربی لغت میں 48 معنی ہیں۔ قرآن نے مولا صرف اللہ کو کہا ہے، اللہ مولانا نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ قرآن نے مولا اللہ کو کہا ہے، زور سے کہو۔ ہاں کہیں کہیں علماء نے معنی کیا، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مہربان بھی ہے، مولا کا معنی بڑا، جو قدردان ہو، بڑا عزت والا ہو، مولا اس کا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم علماء کے ساتھ مولانا لگاتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے ہمارے سردار۔ اب جب آپ مجھے مولانا کہہ سکتے ہو تو حضرت علی کو مولانا کہنا گناہ ہے کیا؟ لیکن وہاں کہنا گناہ ہوگا جہاں اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت ہو، معنی یہ سمجھنا کہ حضرت علی ہمارے مہربان ہیں، حضرت علی ہمارے دوست ہیں، حضرت علی ہمارے بڑے ہیں، ہم اس لیے اگر ان کو مولا علی بھی کہہ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے علاقوں میں لوگ مولا کا معنی خدا کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے علاقوں میں مولا کا معنی یہ نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ حیدر کرار، اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار اپنے شکار پر حملہ کرتا ہو اور اس وقت تک نہیں رکتا جب تک اپنے شکار کو شکار نہ کر لے۔ اسد عام شیر ہے، حیدر خاص شیر ہے۔ یہ دونوں لقب حضرت علی کے ہیں جو پیدا ہوتے وقت ان کی اماں نے ان کو دیے۔ حضرت علی کی اماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، زور سے کہو کیا ہے؟
یہ اللہ کی بڑی عجیب شان ہے کہ حضرت علی کی دادی بھی فاطمہ ہیں، اماں بھی فاطمہ ہیں، بیوی بھی فاطمہ ہیں۔ عبد المطلب کی جس گھر والی سے جناب ابو طالب پیدا ہوئے نام فاطمہ ہیں، جناب عبداللہ پیدا ہوئے نام فاطمہ ہیں، جناب زبیر پیدا ہوئے نام فاطمہ ہیں۔ یہ تین سکے ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا۔ یہ جنگل کا شیر نہیں، یہ پہاڑوں کا شیر نہیں، یہ اللہ کا شیر ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جنگل کا شیر پوچھل والا ہوتا ہے، پہاڑوں کا شیر دم والا ہوتا ہے، وہ گند کھاتا ہے، وہ بلائیں کھاتا ہے، وہ بندوں کو چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ حضرت علی وہ حیدر ہیں جو کافر کو چیرتا ہے، مومن سے پیار کرتا ہے۔ جنگل کا شیر خون خار درندہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ خون خار ہے۔ حضرت علی وہ شیر ہیں، میدان بدر میں 9 کافروں کو قتل کیا۔ زور سے سبحان اللہ۔ میدان احد میں 7 کافروں کو قتل کیا۔ میدان خندق میں عمرو بن عبد ایسا ایک کافروں کا پہلوان تھا جو 40 بندوں کی اکیلا طاقت رکھتا تھا۔ حضرت علی نے اس اکیلے کو اکیلے مارا۔ جنگ خیبر میں مرحب جیسا پہلوان حضور کے حضرت علی کے مقابلے میں آیا، حضرت علی نے ایک ہی وار سے اسے اڑا دیا۔ خیبر کے قلعے کا ایک دروازہ ایسا تھا جو حضرت علی نے طاقت سے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ غزوے کے بعد 40 صحابہ نے وہ دروازہ اٹھایا تو نہ اٹھا سکے۔ سبحان اللہ نہیں بولے ہو؟ 40 بندوں نے اٹھایا تو وہ نہیں اٹھا سکے، حضرت علی نے اکیلے سیدھے ہاتھ سے اسے اٹھایا۔ یہ ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حضرت خالد کو حضور نے اللہ کی تلوار کہا، اللہ کی تلوار کہا۔ حضرت علی کو اللہ کا شیر کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے 300 زیادہ جنگیں لڑیں، ہر جنگ میں فتح ہوئی، لیکن کسی میدان میں ان کی شہادت نہیں ہوئی، چارپائی پر گھر میں فوت ہوئے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کیوں؟ کہا کہ اگر شہید ہو جاتے تو کافر کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، لیکن شیر کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی شہید ہوئے تو وہ بھی، میں یہ بعد میں بات کروں گا جب شہادت پہ آتا ہوں کہ کن کے ہاتھوں ہوئے۔ یہ ساڑھے ہاتھوں نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھاں چ وہی ہے سنجڑے۔ انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، کھاتے ساڑھے پہ گیا مارنا لے حسن۔ پالیا حضرت علی کو حضور نے، یہ 2 سال کے تھے تو حضور نے چاچے سے مانگ لیا تھا، بیٹا مجھے دے دو میرے گھر رہے گا۔ میں نے کل بھی ایک بات وہاں کہی تھی، آج آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا کہ حضرت علی وہ ہیں جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلتا جنہوں نے سیکھا ہے۔ 2 سال کے تھے یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آئے، روٹی ان کو اللہ کے نبی نے کھلائی ہے، پانی ان کو اللہ کے نبی نے پلایا ہے، کپڑے ان کو اللہ کے نبی نے لے کے دیے ہیں، اور کبھی کبھی کپڑے پہنا کر اللہ کے نبی نے چوما بھی ہوگا۔ کہو نا سبحان اللہ، کوئی شک ہے؟ کبھی نبی نے سینے پہ بھی لٹایا ہوگا، کبھی نبی نے پیروں کو بھی چوما ہوگا، کبھی نبی نے ہاتھوں کو بھی چوما ہوگا، کبھی نبی نے منہ سے چیز نکال کر علی کے منہ میں بھی ڈالی ہوگی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے حضرت علی کو حضور نے پالا ہے۔ آپ نے مانگ لیا تھا بچپن میں، چاچا غریب تھا، جناب ابو طالب غریب تھے، پیروں سے لنگڑے تھے، معذور تھے، ٹھیک ہے سردار تھے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سردار پیسے والا ہو، ہر سردار نواب ہو۔ ایک خوشبو کی چھوٹی سی مکے میں وہ دکان کرتے تھے، بس یہ کاروبار تھا۔ ہاں سرداری یہ تھی کہ وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے،
کہو سبحان اللہ. اللہ کے گھر کے متولی تھے. جس طرح کمیٹی ہوتی ہے مسجدوں کی, مدرسوں کی, وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے. اور متولی میں بھی چیزیں تقسیم ہوئی تھی. 2 کام تھے حضرت ابو طالب کے ذمے. ایک کام حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا. اس زمانے موٹریں نہیں تھی, بوکے ہوتے تھے, بوکے سے پانی نکالا جاتا تھا, کنواں تھا. حاجی لین لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, جناب ابو طالب بوکے سے پانی نکالتے, لے آؤ برتن بھر لو. وہ سب کے برتنوں میں زمزم کو ڈالتے تھے. ایک یہ خدمت تھی, اور یہ سب سے بڑی خدمت تھی. دوسری رفادہ کی خدمت تھی کہ مکے میں جو بندہ بھی آئے گا, روٹی ٹکر پوچھنا والا, زور سے بولو. ایک گھر تھا جو روٹی ٹکر پوچھتا تھا. ابو جہل سردار تھا, ابو سفیان سردار تھا, عتبہ عتیبہ شیبہ سردار تھے مکے میں, لیکن کسی آنے والے کو روٹی ٹکر نہیں کھواتے تھے. آپ کے اور میرے گاؤں میں بھی ایک آدھ ٹبر ہوتا ہے جو باہر سے آنے والے کسی کو کھانا کھلا دیتا, ہر کوئی نہیں کھلاتا. پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, لیکن چھوٹا میں ہون بھی ہاں, وڈا کوئی نہیں. تسی وڈے ہو, میں چھوٹا. ہاں عمر میری زیادہ ہو سی. کیوں حاجی صاحب؟ حضرت عباس تھے حضور کے چاچا, بڑی عمر کے تھے. ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا, تسی وڈے ہو یا نبی کریم وڈے؟ سمجھ رہے ہو؟ پنجابی سمجھے ہو؟ تسی وڈے ہو یا اللہ دے نبی وڈے؟ تسی وڈے ہو یا تواڈے پیر استاد وڈے؟ تسی وڈے ہو یا تواڈے امام وڈے؟ تسی وڈے ہو یا تواڈے نبی اور رسول وڈے؟ حضرت عباس ہنس پڑے, کہنے لگے وڈا او اے, عمر میری ڈھیر ہے. وڈے تسی ہو, عمر میری ڈھیر ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, مغرب کی نماز کا ٹائم جب ہوتا تھا, دیہاتوں والوں کو یاد ہوگا, مائیں بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مسجد کے دروازے پہ لاتی تھی. نماز پڑھ کے جو بندہ نکلتا تھا وہ بچوں کو پھونک مار کے جاتا تھا, بابا جی دم کر دے جاؤ. کسی کو کچھ آیا یا نہ, پھونک مارتا گیا. یہ دیہاتوں میں ہوتا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں, ہمارے یہاں ہے ملتان میں. دوسرا, اماں مغرب کے ٹائم کہتی تھی مسجد میں جا دیکھ کے آ, کوئی مسافر تو نہیں آیا ہوا. یہ 2 چیزیں دیہاتوں کا رواج تھا ہمارے علاقے میں, اب بھی ہے. اماں کہتی تھی بیٹا جا مسجد میں دیکھ کے آ, کوئی مسافر تو نہیں آیا, اس مسافر کو روٹی دے دیں. ہر گھر روٹی نہیں دیتا, ہر گاؤں میں کوئی ایک آدھ مخصوص, بلکہ کسی گاؤں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, میرے دروازے پہ روٹی مانگنے آیا, میں کہتا ہوں جاؤ حاجی اعجاز روٹی دینا, میں نہیں دینا. لوگ سیدھا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ فلانے بندے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم نہیں کھلاتے. یہ رفادہ کا کام بھی جناب ابو طالب کے ذمہ تھا کہ ہر آنے جانے والے کو مکے میں جو بھی آتا ہے, جانو آتا ہے غیر جانو آتا ہے, اس کو روٹی ٹکر پوچھنا ہے. یہ سرداری تو اسی کا نام ہے. صرف یہ تو نہیں کہ سرداری کی پگ سر پہ ہو, ملک صاحب کی ملکانی کی پگڑ سر پہ باندھ لے تو بندہ ملک بن جائے. ملک وہ ہے, خان وہ ہے, نواب وہ ہے, جگیردار وہ ہے جس کے دروازے سے کبھی خیر مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. یہ 2 کام ابو طالب کے ذمہ تھے. حضور نے مانگ لیا تھا حضرت علی. میں نے کل جہاں تک بات چھوڑی تھی میں آگے چلوں گا آج, تاکہ وہ کل والی بات میں دہراؤں نہیں. بس صرف ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. اللہ کرے تسی سارے قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق دے نال رل کے جنت جاؤ. آمین زور سے کہہ دو. اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ ہوں گے, تم بھی پھر نبی کے ساتھ ہو جاؤ گے. بہانہ یہ ہوگا ہم پیچھے صدیق کے ہیں. پیار کرتے ہو حضرت صدیق سے؟ پیار کرتے ہو نا؟ اللہ کی قسم ہے, اگر آج کوئی انکار کر دے صدیق اکبر کا تو قیامت تک سچ ڈھونڈتے رہو, کہیں سچ نہیں ملے گا. ایک کو سچا بندہ اس امت کا اور مڈ
تھوڑی زبان وچ مڈ کس نو آکھ دین؟ جڑ، وہ درخت کا جو نیچے ہوتا ہے مڈ ہے. چاچی بھی یہی آکھنے ہو. آج تو بعد ہمیشہ میری یہ گل یاد رکھیا نے، جتھے بحثو جرگے وچ، پنچایت وچ، ڈیرے وچ، گھر وچ، اے آکھسو کہ حضرت ابو بکر صدیق اس امت دا مڈ ہیں. پہلا امتی، پہلا سچا مڈ. اور جس درخت دا مڈ اچھا ہوئے، اوپر والے پاند کٹ بھی جائیں تو وہ سوکھتا نہیں. لوگ کہتے ہیں جڑ ہری کھڑی ہے، درخت پھر اگائے گا، پانی دو. صدیق مرا ہی نہیں، وہ تو آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں پڑا ہوا ہے. اس دین کا مڈ، اس امت کا مڈ ابو بکر صدیق ہے. اگر مڈ کو نکال دو تو پلے کیا پڑے گا؟ کچھ پڑے گا؟ اچھا اسی تو تسی سارے ٹوپیاں لے، داڑیاں لے، چولیاں لے، حافظ جنہ موڈیاں تے دو دو رومال بھی رکھے ہو سن، انشاءاللہ سی سارے حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے جنت ویسا ہی نا آکھو انشاءاللہ. حضرت عمر آسن پھر ساڑی چکیاں دا دل آکسی جی میں انہاں نال بھی رل وجاں، وہ بھی نال ہو سن. حضرت عثمان کے پیچھے بھی یہ ٹوپیاں والے، داڑیوں والے، پگڑیوں والے ہوں گے. میں کدے کدے سوچنا بھی جس ویلے حضرت علی آسن قیامت والے دن تے انہاں دے نال سارے بھنگی ہو سن، جنہ بھنگ پیتی ہو سی، جنہ چرس پیتی ہو سی. سر انہاں دے روڈے، ہاتھ وچ ڈنڈے، گل وچ زنجیر پائے ہوئے، پیراں وچ زنجیر. او مولا علی. حضرت علی کیڑے سونے لگ سے نے انہاں نال، مننے ہو سی، مننے ہو سی ہے. اسی حضرت علی دے نال سونے لگ ساں، حضرت علی ساڑے نال سونا لگ سی. اس واسطے کہ اسی ایک ٹبراں، ایک برادریاں، ایک فیملیاں، ایک امتاں، ایک لباس ہے، ایک داڑھی ہے، ایک ٹوپی ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے. نہ حضرت علی کدے بھنگ پیتی، نہ حضرت علی بھنگیاں دے یار، نہ حضرت علی کدے شراب پیتی، چرس پیتی، ہیروین پیتی. تے نہ حضرت علی انہاں دے سجن. حضرت علی ساڑے سجن تے تواڈے سجن. آکھو بے شک. یہ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. میں کل ہجرت تک آیا تھا، وہاں جو ساتھی کل تھے وہاں یاد ہوگا. مدینے آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سال تھا. پانی دے دینا، میری زبان سوکھ رہی ہے. یا چلے شکر ہے، وہ گلاس ہے یا نہیں پی لئیے. چلو تھوڑا جا پا دیں. مجھے آج کل تکلیف ہو رہی ہے، کسی کسی ٹائم میری زبان بھی بولنے سے رک جاتی ہے. دعا کرو، یہ میرے ہاتھ نہیں کام کرتے، میں نہ چائے کا کپ اٹھا سکتا ہوں نہ پانی کا گلاس. مدینے پہنچے ہوئے حضور کو دوسرا سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. کتنے 13 سال. 13 سال کے بعد آپ مدینے گئے، ہجرت جسے کہا جاتا ہے. 10 سال آپ مدینے میں رہے. 13 سال کے بعد جب آپ مدینے گئے تو مدینے گئے ہوئے دوسرا سال تھا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے حضرت علی کو بٹھایا. علی، بی بی فاطمہ دا رشتہ کیوں نہیں منگنا ہے نبی پاک کو؟ سبحان اللہ، زور نہ لگا. وڈے احسن نہ دونوں. علی تو رشتہ کیوں نہیں منگنا ہے؟ جواب دیتا، میں نو شرم آندی ہے. میری طرف دیکھتا، میری بات سنا. اے اینک والا، اے اللہ کرے تیری نمی اینک آوے. توجہ دینے، میں عقیدے کی بات پہ آ رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے تنہا بلا کر حضرت علی سے کہا، فاطمہ دا رشتہ کیوں نہیں منگنا ہے حضور کو؟ لو عمر ہو گئی ہے، 16 سال عمر ہو گئی حضرت فاطمہ دی. حضرت علی اگو آکھیا، میں نو شرم آنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آکھیا،
پکی گل تو نہیں ہاں، لیکن مینوں پتہ ہے بھی نبی پاک تیری انتظار چین بھی علی آوے تے میں رشتہ دیواں۔ اب حضرت علی ان دونوں کو کہنے سے تینوں کٹھے آئے، اگے ہو گل کر، اگے ہو گل کر۔ حضرت عمر نے اگے تکا دے کے حضرت علی نو آکھیا گل کر۔ حضور نے ویکھ کے پوچھ لیا کی گل ہے؟ اے تے نہیں بولے، اے نہ صرف اتنا آکھیا جی علی کوئی بات کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی ہنس پڑے، کہو سبحان اللہ۔ کہا علی کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں سننے کو تیار ہوں۔ کہا فاطمہ کا رشتہ مانگتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا علی میں تو انتظار میں کتنے دنوں سے بیٹھا تھا، ابا ہونا اپنی زبان سے کیسے کہتا، علی میں تجھے بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ بیٹے والے رشتہ مانگتے ہیں، بیٹی والے رشتہ دیتے ہیں، تو آیا جی بسم اللہ میں نے قبول کیا، ہن ہاتھ چاہو دعا کر لئیے۔ اب دعا ہو گئی۔ 2 دن 3 دن گزرے، ایک دن نبی پاک نے پوچھا علی ادھر آ، اسلامی شرعی نکاح میں دلہن کے لیے ایک حق مہر ہوتا ہے، تو مجھے تو پتہ ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، حق مہر کہاں سے دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، پر نہیں کا سوال نہیں، دینا تو ہے، جا حق مہر کا بندوبست کر۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تلوار ہے، اگر کہو تو بیچ دوں۔ نبی پاک نے کہا نہیں، یہ تو احد میں کام آئے گی، یہ تو خندق میں کام آئے گی، یہ تو احزاب میں کام آئے گی، تو مجاہد بندہ ہے، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار نہیں بیچنا، کچھ اور بات کر۔ کہا یا رسول اللہ زرے ہے، وہ لوہے کا لباس جو مجاہد پہنتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ بیچ دوں۔ حضور نے کہا جا بیچ۔ حضرت علی مدینے کے چوک میں آئے ہیں، زرے ہاتھ میں لے کے، زرے لے لو، زرے لے لو، زرے لے لو۔ ساری دنیا کٹھی ہو گئی حیران، علی تو مجاہد بندہ ہے، لڑنے والا بندہ ہے، یہ زرے کیوں بیچ رہا ہے؟ اتنے میں قریب سے حضرت عثمان غنی گزرے، آواز آ رہی ہے زرے لے لو۔ حضرت عثمان مجمع میں آئے، آ کے پوچھا علی بھائی کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا فاطمہ سے نکاح ہے، خاتون جنت سے نکاح ہے، انہوں دین واسطے میرے کو لو کچھ نہیں ہے۔ سبحان پھر مینوں آکسو تسی حضرت علی نو نہیں مننے ہو، سبحان اللہ زور سے، نا زور آج کی پتہ لیلۃ القدر ہوئے، زور نہ لگو، سبحان اللہ، اللہ آنکھو، اللہ 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 اللہ۔ اتنا کرو کہ لوگ پاگل کہیں۔ کتنے کیے؟ فرمایا 600 درہم، اس زمانے کا 6 لاکھ۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 600 درہم حضرت علی کو دیا، زیرے لے کے چلے، سبحان اللہ بولو۔ حضرت علی پیسے گن رہے ہیں، گن کے جیب میں ڈالے، اللہ کے نبی کے پاس جانے لگے، اتنے میں عثمان مڑ کے آ گئے۔
کہنے لگے عثمان علی تو نے بیچی میں نے خریدی، قیمت مل گئی، جی مل گئی۔ کہا یہ زرے اب میری طرف سے تحفہ لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دو رشتے کے سبب بنے، جا رشتہ مانگ۔ یہ نکاح کے حق مہر کا سبب بنا، لوگ کہتے ہیں یہ لڑتے رہے، اللہ کی قسم نانا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر کی بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان کی بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی ہیں۔ یاریاں تھیں، دوستانے تھے۔ اب حضرت علی نے زرہ بھی لے لی، پیسے بھی لے لیے، سیدھے آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی باہر آئے، پیسے دکھائے، فرمایا زرہ بکی نہیں، پیسے کہاں سے لایا؟ عرض کی اللہ کے رسول ایک سخی آیا، کہو نا سبحان اللہ، جس کو قیامت تک امت سخی کہتی ہے، کہو نا سخی عثمان۔ یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے، زرہ خریدی، پیسے دیے، پھر آئے مجھے تحفہ دے گئے۔ میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے، آہا اے میرا اللہ، عثمان نے میری بیٹی کی عزت رکھ لی، تو ایدیاں عزتاں قیامت والے دن رکھی۔ سبحان اللہ، آواز نال نہیں آیا۔ پنجابی وچ آکھدے میری دھی دا سر کجیا ہے، میری دھی دی عزت دی رکھوالی کیتی میرا مولا، اس دے مال وچ، اس دے جان وچ، اس دے ایمان وچ، قیامت والے دن اتنیاں عزتاں دیویں کسی ہور نو او عزتاں نصیب نہ ہوئیں۔ دعا کی تھوڑے دنوں تو بعد نبی پاک نے حضرت بلال نو سدیا، بلال ادھر آ۔ یہ ہن رواج جویں ہے وہ رواج پورا ہو رہا ہے۔ دعوت نامے تے کوئی نہیں سن، شادی کارڈ نہیں سی چھپے۔ تواڈے شادی کارڈ چھپ دین نا؟ مینوں اگلے دن ایک چاچی دی شادی دا کارڈ آیا تے انگریزی چ لکھے ہوئے۔ میں بڑا حیران میں کو چاچی تے انگریزی، وہ انہوں پڑھن واسطے بھی کوئی نائی نال بھیج دینا سی بھی لکھیا کی نے۔ او استاد جی شادی ہے، تسی کیڑا وینا ہے آکھیا ٹکے چ۔ انہاں ماں آکھا سی کاری صاحباں کارڈ دے دے، میں کو مینوں پڑھ کے بھی تو سنانا شادی ہے کہ دی۔ اللہ دے بندے اپنی زبان وچ لکھو۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ نہیں میں سچ آکھا کہ جھوٹ آکھا؟ کی فائدہ انگریزی چ لکھن دا؟ پھر نال ایک نائی بھی بھیجو جڑا پڑھ کے سنا بھی جی لکھیا کی ہے۔ وہ پرانے زمانے چنگے ہوندے سن، نائی جاندا سی شادی دا صدا لے کے جی فلانی تاریخ نو فلانے دے پتر دی شادی نے، دھی دی شادی نے، تسی آسو۔ ہون کارڈ بھی چلے، ہون تو موبائل فون تے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گئے۔ ساڑیاں شادیاں ہوئیاں حاجی صاحب، تواڈی بھی ہوئی ساڑی بھی ہوئی، شادی نو یاد کر لئیے نا۔ ایک میٹھا میوہ ہے، بندہ شادی نو یاد کرتا ہے۔ رشتہ دار دا 15 دن پہلوں آ جاندے سن، لکڑیاں ٹکا، چاول صاف کرا، منجے بسترے کٹھے کرا، کو پھپھی نہ پتر، مامے نہ پتر، چاچے نہ پتر، ماسی نہ پتر، پھپھیاں بھی آ گئیاں، سارے گھر دے پہ کام ہوندے رل مل کے۔ شادی تو بعد بھی 2-4 دن رہ کے اللہ ہن اسی اپنے گھر وینیاں شادی ہوتی تھی۔ ہون شادی حال چاہے لفافہ فدایا، روٹی کھا دیتے ہو گئے، نہ کسی رشتہ دار دا پتہ، نہ چاچے دا پتہ، نہ ماں۔ میں سچی گل کرنا، میں کوڑ نہیں مار رہا۔ او اللہ دے بندے ہو، تواڈا تا تسی تا مومن ہو چھچ والے، اللہ دی قسم ہے میں کدے کدے آکھنا ہوں نا، تسی تے خدا دا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ہر گرانج تو انہوں اللہ ایڈا ایڈا وڈا عالم دیتا ہوئے، دین تے چلیا کرو، آکھو آمین۔ فرمایا جا میرے ابو بکر نو آکھ، عمر نو آکھ، فلانے دن فاطمہ دی شادی ہے،
بلال گیا، پھر آکھیا جا میرے عثمان نو آکھ، زبیر نو آکھ، سعد نو آکھ، سعید نو آکھ، طلحہ نو آکھ، عبد الرحمن بن عوف نو آکھ، سانے فلانے نو انہوں نو آکھ فاطمہ دی شادی ہے۔ تسی دس اچھا ہن اگلی گل دساں تے سبحان اللہ زور نہ لگ سو۔ آکھیا علی نو بھی آکھ فلانے دن شادی ہے آمین۔ اللہ دی قسم ہے میں ممبر تے بیٹھا، حدیث چے الفاظ ہیں علی نو بھی سڈی۔ یا تے ایوے کہ بلال نو پتہ کوئی نہیں سی، یا ایوے کہ حضرت علی دی شان دسنا چاہندے سن حضور کہ دولہا اتنی شان آلہ ہے کہ اس نو بھی بلانا پیسی۔ اب یہ سارے آئے، مسجد نبی میں نکاح ہو رہا، حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ نکاح وچ 3 چیزاں ضروری ہوندیاں، جنہاں دے ہوئے انہاں نوں پتہ ہے، جنہاں دے نہیں ہوئے اللہ کرے آمین آکھو تہاڈی بھی شادیاں ہو جاویں جنہاں دیاں نہیں ہوئیاں۔ اسماعیل تیری شادی ہوئی ہے، تیری شادی ہوئی ہے، ہاں چلو جنہاں دی نہیں ہوئی آمین آکھو۔ اسی تے روندے ودے ہیں، تسی بھی روندے رہ سو۔ یار کھولی میرا منہ سک گیا، بالکل خشک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ تے جڑے دوئی کرن والے اللہ کرے انہاں دے بھی ہو ونجے۔ ہن آمین زور نہ لا کے، واہ 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 سبحان اللہ۔ نکاح وچ 3 چیزاں ضروری ہوتی ہیں جو واجب ہیں نکاح کے، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ پہلی چیز لڑکی سے پوچھنا، وہ راضی تو نکاح ہے، وہ راضی نہیں تو نکاح نہیں۔ ڈنڈے کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، جوتے کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بیٹی سے پوچھنا ہے، اسے ایجاب کہتے ہیں قرآن و سنت میں۔ دوسرا، 2 گواہ ہون، دو گواہ، معزز آدمی، ولی آدمی، نیک آدمی، داڑھی والے آدمی، حاجی آدمی، نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا جنہاں نوں شادی تے پوچھدا کوئی نہیں، وہ اگے آ ویندا جی میں سین کر دے ماں، تینوں کس پوچھا ہے بھائی؟ اچھا میں تو لطیفے دی ایک گل سنانا یاد رکھ، میں گیا ایک نکاح پڑھانے، تو وہ لڑکی کا بھائی میرا دوست تھا، اللہ بخشے فوت ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں خود جا کر لڑکی سے پوچھ لوں یا تو ایسا کر ایک وکیل 2 گواہ بنا کے بھیج، لڑکی سے پوچھاں جیسے طریقہ ہے۔ اب اس نے اپنے چاچے مامے کو بلایا، جاؤ بچی کو لو پوچھاؤ قبول ہے کہ نہیں۔ اب وہ دونوں باہر نکلے چاچا ماما، انہوں نے پتہ نہیں سی پوچھنا کیویں، سگرٹ پی کے دونوں کھڑے آ گئے، قبول ہے۔ یہ میں ممبر پہ بیٹھو جھوٹی بات نہیں کر رہا، قبول ہے۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، نکاح قبول کرا کے چھوارے ونڈے گئے، میں گھر آ گیا۔ اب وہ جب بارات کے جانے کا وقت ہوا تو لڑکی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا بھائی تیاری کرو، تو وہ لڑکی میری ماں کے پاس پڑی ہوئی تھی ہمارے گھر میں، تو اس نے بھائی سے کہا میرا نکاح، اس نے کہا تو ہو گیا ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، کہ وہ چاچا ماما نہیں آ کے، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اب اس نے چاچے مامے کو بلایا، انہوں نے کہا سانو پوچھنا ہی نہیں سی آندا تے پوچھ دے کیویں، اسی وڈے ہیں، چلو ساڈے آکھے تے نکاح ہو گیا۔ میں عصر کی نماز کا بیٹھا وضو کر رہا تھا اپنی مسجد میں، میرے ابا جی مرحوم بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھائی آیا میرا دوست جو تھا، آ کے مجھے کہتا ہے پہلے میری گل سن، مسئلہ اگر ہوئے تے تاں نہیں تے ابا جی نو نہ دسی۔ میں نے کہا بات کیا؟ کہتا اس طرح ہوا۔ میں نے کہا وہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ اب میرے ابا جی کے بھی علم میں پڑ گیا، کان میں آواز چلی گئی، کہنے لگے ہن جا دوبارہ پڑھایا۔ یہ جے بھی لوگ ہونے اور ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں۔
دو گواہ ضروری ہوتے ہیں نکاح میں، ہمیشہ دو بڑے معزز آدمی، زیادہ عمر والے، برکت ہوتی ہے، ان کو گواہ بنایا کرو۔ اور تیسری چیز حق مہر ہوتا، لڑکی سے پوچھنا، دو گواہ، تیسرا حق مہر۔ ساڑھے کولو ایک مصیبت ہے کہ لوگ آخدیں جی شریعت دا حق مہر لکھ دے، وہ جڑا شریعت چاہے سی کتنا کہ 32 روپے 8 آنے، ایمان سے ہے، ہوتا ہے۔ اور کئی زیادہ جو پڑھے لکھے ہوں گے جی حضرت فاطمہ اللہ مہر لکھ دے، وہ او بھائی وہ کتنا سی ہے جی 32 روپے، اور وہ بھی جاہل ہوتا ہے جو رجسٹر لکھنے والا ہوتا ہے، ایسے اسکول ماسٹر انہوں نے نکاح کے فارم پکڑوائے ہیں، وہ لکھتا ہے جی 32 روپے حق مہر۔ کوئی 32 روپے شریعت دا حق مہر نہیں، حسب طاقت، جتنی تیرے کو طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ہر نکاح پہ حضور نے 400 درہم اپنی بیویوں کو حق مہر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر 600 درہم تھا، کتنا؟ 600 درہم۔ اب جب نکاح ہونے لگا تو حضور نے کہا ابو بکر تو اگیا، عمر تو اگیا، میری فاطمہ کے نکاح کے تم دو گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، زور نہ لاگ سو۔ اور ظالموں اگر تم ابو بکر صدیق اور عمر کو نہیں مانو گے تو فاطمہ کی شادی بھی جاتی ہے، اس لیے گواہ تو وہ ہیں، اگر گواہ جھوٹے ہیں تو پھر نکاح کیسا ہوا؟ اگر وہ کافر تھے، منافق تھے، بے ایمان تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق، تو اگر گواہ غلط ہیں تو نکاح ہوا؟ کتنا ظلم کرتے ہیں لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو گالیاں دیں، یہ تو شادی کے گواہ ہیں۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، اگلے دن بھی ایک تماشا تھا، چھوارے حضور نے اس طرح، یہ سنت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی نکاح چھوارے ونڈ دیتے اس طرح کر کے، تو لوگوں نے وہ لکھا جی مولوی ہیں، رزق کی بے قدری کر دی، یہ کر دیا وہ یہ سنت ہے نکاح میں۔ یہ جو آج کل آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو، جو آج کل پوڑیاں تھیلیاں سے بناتے ہیں، اس کے اندر چھوارا بھی ڈال دیا تو فلانی میٹھی شے بھی ڈال دی تو ایک ایک بندے کو پڑ، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت میں ہے کہ چھوارے جی میں شادی تے پیسے سٹ دیو نا، اس طرح چھوارے سٹو۔ اب رخصتی کا ٹائم آیا تو حضور نے حضرت فاطمہ کی ہاتھ حضرت علی کے حوالے کر کے کہا دلہن کو لے جا، یہ صرف دلہن نہیں، یہ جنت کی خاتون ہے۔ اے جبریل کھڑا ہے، حضور نے نکاح پڑھاتے وقت کہا جبریل مجھے کہہ رہا ہے فاطمہ کا نکاح علی سے کرو، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ حضرت علی کا گھر کوئی نہیں تھا، حضرت علی اس دنیا میں میرا خیال ہے صحابہ میں ایسے صحابی ہیں جنہوں نے گھر ہی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سردی میں بنین کے بغیر گھومتے تھے اور گرمی میں بھی بنین کرتے کے بغیر گھومتے تھے، یا گرمی میں بھی کبھی موٹا کپڑا پہن لیا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کو سردی گرمی نہیں لگتی؟ کہا مجھے حضور نے دعا دی تھی اللہ میرے علی کو گرمی سردی نہ لوائیں، پتہ نہیں غریبی ہے کدے اس کو کپڑا ہو سی کہ نہ ہو سی، پاسی کہ نہ پاسی، اللہ ہے جو سردی گرمی دا احساس نہ کدے ہون دیں۔ اب حضور نے کہا میں بھی دھی والا تم بھی بیٹیوں والے، آج ہم لکھاتے ہیں مکان ہماری بیٹی کے نام لکھو، یہ جائیداد لکھو، گھر ہے کہ نہیں، مکان ہے کہ نہیں، اسلام آباد وچ کوٹھی ہے کہ نہیں، اٹک وچ کوٹھی بنائی ہے کہ نہیں، تاجکیاں وچ کوٹھی بنی ہے کہ نہیں۔ جد تک بیٹی دے نا تے مکان نہ ہو سی نہیں دینے، انہیں کرنے نا۔ قربان جاواں آسمان کے نیچے زمین پر ایسی شادی
وہ خاتون جنت ہے، اور علی جنت کے 2 سردار بیٹوں کا ابا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور پوچھتے ہیں علی دلہن کہاں لے کے جائے گا؟ تیرے تو گھر ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں کدھر لے کے بن جاؤں۔ حضرت نعمان بن حارثہ ایک صحابی تھے، قبیلہ بنو حارثہ سے، یہ احد پہاڑ کے ساتھ ان کا علاقہ تھا، ان کا گھر تھا۔ حضرت نعمان بن حارثہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 8-10 مکان ہیں مدینے میں، او فلانا مکان میں انہوں نے دیتا۔ سبحان اللہ تے زور نہ لاکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس ویلے ان تقریر ختم ہو رہی ہے، علماء ہونا آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے میں گھنٹہ اور لا لوں پھر جی چلو خیر ہے، حضرت میں پانی دے، درود شریف پڑھ لیں اللہ، بس بس بس۔ درود شریف دی بہار آئے، پڑھو درود شریف۔ علی میں نے بیٹی دی، یہ 2 گواہ ہیں، نکاح ہو گیا، یہ تو بتا دلہن کو لے کے کہاں جائے گا؟ تیرا تو گھر بھی کوئی نہیں۔ حضرت نعمان بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 8 کے 10 مکان ہیں، میں نے وہ فلانا مکان ان کو دیا۔ یہ لو چابی، آج کے بعد وہ مکان آپ کا، پوچھوں گا بھی نہیں، ملکیت کہو تو کاغذ لکھ دوں، اسٹامپ پہ لکھ دوں، میری قسمت کہ میرا گھر فاطمہ کو قبول ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی دلہن کو اس مکان میں لے گئے، شادی پہ نہ کوئی مہندی تھی، نہ کوئی ڈھول تھا، نہ کوئی باجا تھا، نہ کوئی جھمر تھی، نہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تھا، نہ وہ کوئی ہور تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پر اس شادی تو اچھی شادی دنیا چ کوئی نہیں ہوئی۔ ایک اور گل کرا ناراض نہ ہو سو، یہ ہوئی بھی محرم دے مہینے چ شادی۔ تسی محرم میں شادیاں کرنے ہو؟ بولو بولو۔ محبت حضرت علی نال، محبت حضرت فاطمہ نال، محبت اللہ دے رسول نال محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرنے ہو؟ حضرت بابی محرم تھی، جب حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا ہے، دلہن کی رخصتی ہوئی ہے، محرم کا مہینہ تھا۔ لکھ لو، کوئی دنیا کا ملا عالم میری اس بات کو ٹھکرا دے کہ محرم میں شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے لوگ دنیا میں۔ تسی ایسی بھی سارے ڈھلے مسلمان ہیں پکے، چاچی ویسے آخدن استاد جی اسی بڑے پکے مسلمان ہیں، لیکن انہاں مسئلے تسی بھی ڈھلے ہو۔ لوگ کی آنکھ سے نہ کہ محرم شادی۔ حضرت حسین شہید ہوئے سن، نہ جیڑے مہینے حضور نو موت آئی ہے اس مہینے شادی کرنے ہو نہیں؟ دسو، ربیع الاول شادیاں کرنے ہو کہ نہیں؟ حضور وڈے سن یا حضرت حسین وڈے سن؟ حضرت ابو بکر صدیق جس مہینے فوت ہوئے اس مہینے شادیاں کر دیو کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیڑے مہینے فوت ہوئے، جمادی الثانی دے مہینے وچ، اس مہینے بھی شادیاں۔ حضرت عثمان جس مہینے شہید ہوئے اس مہینے شادیاں دا گھمکار تے زور ہوندا ہے۔ قربانی تو بعد جڑے 10-15 دن ہوندے نے، 18 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اس مہینے نکاح کرنے ہو کہ نہیں کرنے ہو؟ تے حضرت حسن خود حضرت حسین دے وڈے بھائی تے مولا علی، حضرت علی دی جس مہینے شہادت ہوئی، یہ رمضان دی 21ویں سی، رمضان وچ بھی نکاح کرنے لوگ، کسے کدے نہیں آکھے حضرت علی شہید ہوئے میں نہیں کرنا۔
حضرت حسن نو زہر دیتی گئی جی میں لوگ آکھنے موت آئی حضرت حسن نو، لیکن حضرت حسن دی موت تے بھی کدے کسی آ کے ہمیں شادیاں نہیں کر بیٹھے رہے سو 1,24,000 نبی آیا، ہر دن کوئی نہ کوئی 2-4 نبیوں نو موت آئی ہے، بیٹھے رہو پھر شادیاں کوئی نہ اس نے 1,40,000 صحابی ہویا، صحابی شہید ہوندے رہن، پھر ہر دن تاریخ سال وچ کوئی دن ویلا کوئی نہیں بھی شادی کر لے سو۔ یہ تواڈے ساڈے ایمان تے لوکاں ڈاکہ ماریا ہے۔ اسی گھر میں حضرت حسن پیدا ہوئے، کہو سبحان اللہ۔ واہ نعمان بن حارثہ تیری شان، مکان تیرا گھر تیرا، دلہن بن کے جانے والی جنت کی خاتون سردار، اور تیرے اس گھر میں پیدا ہونے والے حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ حضرت حسن وہیں پیدا ہوئے، حضور روز صبح شام آیا کرتے تھے۔ او بیٹیوں والو سنت طریقہ تمہیں بتا دوں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب کبھی میں ابا کے گھر جاتی، ابا کھڑے ہو جاتے، میرا استقبال کرتے اور میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ ابا میرے گھر روز آتے، میں بھی ابا کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، ابا کے ہاتھوں پہ بوسے دیتی، یہ سنت ہے۔ روز جاتے تھے حضور، میں جگہ نہیں دسنا کیڑی ہو، یہ میرے نال مدینے ویسے ہوتے دسا انشاءاللہ۔ حاجی صاحب کچھ تو ادھار رکھیے نا، کیوں حاجی جا صاحب کچھ تے ادھار رکھنے نا، پھر بھی تسی قابو تے کدے آسو۔ حضرت جس ویلے حضرت حسین پیدا ہوئے اس گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر بھی اس ویلے 57-58 سال تو اتے ہو گئی۔ تکلیف ہون لگی تے حضور نے ایک دن صحابہ نو آکھیا یارو اگر اجازت دے وہ میں اے بی بی عائشہ دے حجرے نال ایک کمرہ بنا لواں، شہزادوں کو ملنے جاتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، تھک جاتا ہوں، شہزادے میرے پاس رہیں تاکہ میں ان کو صبح شام دونوں کو دیکھتا رہوں۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ سارا کچھ تہاڈا ایسی روکنا لیں، ساڑھے کول مشورہ کی۔ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا کمرہ بنایا گیا، یہ شہزادے دونوں وہاں پلے، وہیں بڑے ہوئے، وہی اسی گھر میں رہے۔ اللہ کے پاک نبی نے پھر حضرت فاطمہ کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ ہون باقی گلہ انشاءاللہ پھر کسی دن سد سوتے اس موضوع میں، چونکہ کل اتھے چلائی سی، کل ختم ہے کنتم، کی پتہ اتھے دل آ جاسی، اگلی گلہ پھر اتھے کر لے سا آسو۔ تسی زور نہیں، جنہوں کو ٹائم ہو سی، جڑے اس علاقے چو کوئی نہیں نوکریاں ہیں، ملازمتاں ہوندیاں بندیاں دیاں، جس نو ٹائم مل گیا، میرا دل آیا تے میں اتھو ہی اگا چلا سا حضرت علی دی شان نو، اے تے ایک ذخیرہ ہے حضرت علی دی شان۔ اللہ دی قسم ہے اسی تے پڑھے بیٹھے ہیں اندروں انہاں نو پڑھ پڑھ کے، تسی کدے ساڈے کو سنیا کچھ نہیں، پوچھیا کدے کچھ نہیں، دکھ ہوندا ہے۔ مینوں اج 38 سال ہو گئے، تہاڈے چوں کوئی بندہ کسی دن چل کے نہیں آیا پوچھن واسطے جیندے ہو مر گئے ہو ٹھیک ہو کہ نہیں، قدرے بے قدرے تسی سارے ہی کچھ ہو۔ میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا ہوا ہے، یہ حضرت علی سے محبت کی نشانی نہیں؟ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کو نہیں مانتے ہو؟ ہاں ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے بدر میں 9 کافر مارے، اس علی کو نہیں مانتے جڑے کتے رچھ دی لڑائی تے بھی تسی آ ونجو نعرہ حیدری، کھو دے اتے داند بھج رہے ہیں، جیدہ داند جت گیا وہ بھی آخدا نعرہ حیدری۔ وہ ساڑھے گراں وچ ایک دفعہ اس علاقے نا کتے رچھ دی لڑائی ہوئی، تے او ایک بندے دی کتی ایسی اس نے رچھ نو ڈھا دیتا، تے او کتی نو چاہ کے آکھے نعرہ حیدری، اے میری اماں، اے میری اماں، نعرہ حیدری۔
وہ کوئی دیوانہ کھڑا سی ساڑھے جہا، اس پستول کھڑیا ماری گولی، ہت کتے دیا پترا تو کتی نو ماں پیا سدنا ہے، کتی دا پتر ہے تو پھر جل دنیا تو اپنے آپ نو شاہ کھوانا تے کتی نو ماں اماں قربان جاواں نعرہ حیدری تے پچھو جتنی کھلے سے ناکھن یا علی۔ اسی اس علی نو نہیں مننے ہیں جیڑا بھنگیاں تے شرابیاں تے چرسیاں دے ہوٹھاں تے آ گیا، اسی اس علی نو مننے ہیں جیڑا قرآن دا حافظ ہے، ہاں سی اس علی نو مننے ہیں جیڑا مصطفیٰ دا چاچے دا پتر ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کو حضور نے کرم اللہ وجہہ کہا ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کو نبی نے بیٹی دی ہے اور اس بیٹی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت میں خواتین کی سردار ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹے دیے اور دونوں بیٹوں کے بارے میں حضور نے کہا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا اللہ یہ خالصتاً قرآن پاک کی محفل ہے، اللہ اس محفل کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے یہاں قرآن سنایا ان کے سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما، جن ساتھیوں نے ان بچوں کی خدمت کی اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جو آج دعا کے لیے آئے ہیں خالصتاً اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی جتنی جائز حاجات ہیں جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان کی پورا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو آباد و شاد فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو شاد و آباد فرما۔ الہ العالمین یہ ملک ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اللہ ان کی اور عزتیں کر۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو یہاں کے قانون پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ میرا اسلام بھائی آج نہیں آیا، اس کی بیوی ہسپتال میں ہے، خود بیچارہ پریشان ہے، بیوی بیمار ہے، دعا کریں اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ میرے حاجی اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ساس صاحبہ کا کل پرسوں انتقال ہوا، میرے ہمیشہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی، بڑی تعلق اور بڑی عقیدت رکھنے والی خاتون تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے اللہ تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے ماں باپ بڑے رشتہ دار عزیز و اقارب بال اولاد فوت ہو گئی ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم جو کچھ تجھ سے مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، یا اللہ بے عزتوں کو عزت نصیب فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، یا اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا۔ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا قبول فرما، جتنا باقی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ آج 23ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، اللہ تو ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری توبہ کو اور معافی کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو اور ہانگ کانگ میں جتنی مسجد مدرسے ہیں دن دگنیاں رات چگنیاں ترقیاں نصیب فرما۔ ہمارے حضرت حافظ صاحب کو ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما۔ مولانا ابو بکر صاحب یہاں خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ میرے علماء حفاظ کرام ساتھی آئے بیٹھے ہیں، اللہ یہ بھی خالصتاً دعا کے لیے آئے ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک بنا۔ یا اللہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کی اچھی جگہ شادیاں کرا۔ یا اللہ جو ہم بڑے ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اور ان کو اچھے رشتے مہیا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت پورے 10:30 بند کر دیا۔